بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُمْكِنُ أَن يُقال إن المراد منه ما يعم الظهور العرفي الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجہالہ۔ شیخ اعظم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل ہیں انہوں نے اس پر آیات میں سے پہلی آیت آیہ نبا کے ذریعے استدلال کیا۔ گزارش کی تھی کہ شیخ اعظم نے فرمایا کہ اس پر اگرچہ 20 سے زیادہ اشکال وارد ہوتے ہیں لیکن شیخ اعظم ان میں سے فقط 10 کو ذکر فرمائیں گے، لیکن یہ فرمایا کہ ان میں سے 2 اشکال ایسے ہیں جو اصلاً ناقابل رد ہیں، 8 ایسے ہیں جو قابل رد ہیں جن کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ شیخ اعظم نے پہلے اشکال کو بیان فرمایا، پھر دوسرے اشکال کو بیان فرمایا۔ یہ عبارت دوسرے اشکال سے مربوط ہے۔ دوسرے اشکال کا لب لباب یہ تھا کہ اگر ہم اس آیت میں فَتَبَيَّنُوا، تبین سے مراد معنی علم کا کریں، یعنی تبینوا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارے اوپر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اگر یہ معنی کریں تو اس پر اشکال لازم آتا ہے کہ مفہوم اور تعلیل کے درمیان تعارض ہے، تعلیل کچھ کہتی ہے اور مفہوم آیا کچھ کہتا ہے۔ یہ یہاں تک ہمارا درس گزشتہ تھا۔ یمکن ان یقال، یہاں سے اور بات ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جناب ہم تبین سے اس کا جو معنی حقیقی ہے، جو ظہور حقیقی ہے یعنی علم، وہ مراد نہیں لیتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اطمئنان کو بھی علم کہتے ہیں۔ سب سے کم ہوتا ہے وہم، وہم سے تھوڑا اوپر درجہ ہوتا ہے شک، شک سے اوپر درجہ ہوتا ہے ظن، ظن سے اوپر اطمینان، اطمینان کے بعد ہوتا ہے علم۔ یعنی اطمینان وہ مرحلہ ہے جو ظن اور علم کے درمیان کا، اس کو علم عادی بھی کہتے ہیں۔ خوب، یہ علیحدہ موضوع ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فَتَبَيَّنُوا، اس سے مراد یہ نہیں کہ تمہارے اوپر علم حاصل کرنا 100% نہ، بلکہ اس سے مراد ہے تمہارے اوپر اطمینان حاصل کرنا لازم ہے۔ بس اس کا مطلب ہے جب اطمینان ہو جائے تو یہ کافی ہے۔ اگر ہم اطمینان کا معنی لیں گے بڑا آسان، پھر مفہوم اور تعلیل کے درمیان کوئی تعارض باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ ان جاکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، فوراً عمل نہ کرو، رکو، اطمینان حاصل کرو۔ آگے ہے ان تصیبوا قوما من جہالۃ۔ خوب، آگے علت کیا تھی کہ کہیں تمہیں نادانی میں ایسا کچھ کر بیٹھو کہ پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اب علت یہ کہتی ہے کہ اگر بغیر اطمینان کے کرو گے تو تمہیں پچھتانا پڑے گا، اطمینان ہوگا تو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں علت عام بھی ہو تو بھی وہ خبر عادل اور مفہوم کے ساتھ کوئی مسئلہ، اس لیے وہ تو ہے ہی قابل اطمینان، لہذا مفہوم کہتا ہے کہ قابل اطمینان کو قبول کر لو، علت کہتی ہے جہاں اطمینان نہیں اس پر عمل نہ کرو۔ اب ان میں کوئی تعارض نہیں ہے چونکہ خبر عادل ہوتی ہی اطمینان بخش ہے، اگر یہ معنی کریں۔ شیخ اعظم اس پر جو اشکال فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ چلو آپ تبینوا سے علم والا معنی نہ لیں، اطمینان والا معنی لے بھی لیں، لیکن پھر آپ کی بات جو آپ دلیل دینا چاہ رہے تھے
آیا نبا کے مفہوم سے حجیت خبر صادق واحد کو ثابت کرنا، پھر اس سے آپ ہٹ جائیں گے۔ کیوں؟ دعویٰ آپ کیا تھا؟ غور کرنا ہوگا۔ دعویٰ یہ تھا کہ آیا نبا کا مفہوم حجیت خبر پرداد کرتا ہے، اور اگر آپ تبین سے معنی اطمینان کا لیں گے تو پھر مفہوم نہیں، اس کا منطوق دلالت کر رہا ہے۔ چونکہ دیکھو نا جی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کہیں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا نہ پڑے، تم اطمینان حاصل کرو، تو منطوق کیا ہے؟ اطمینان حاصل کرو۔ خبر عادل اطمینان بخش ہوتی ہے، ہمیں مفہوم کی طرف جانے کی ضرورت۔ گویا آیت یہ کہہ رہی ہے اپنے منطوق میں کہ جس سے تم مطمئن ہو اس پر عمل کرتے جاؤ۔ ہم خبر عادل سے مطمئن ہیں، تو اس خبر واحد کو قبول کرنے پر تو پھر منطوق دلالت کر رہا ہے نا، مفہوم تو نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات، وہ لوگ جو مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہیں، پھر ہو سکتا ہے وہ بھی اس کو یہی کہہ سکیں، بھئی جو شخص جو جب تک تمہیں اطمینان نہ ہو عمل نہ کرو، جب اطمینان ہو جائے، اب وہ چاہے ظن مطلق بھی کیوں نہ ہو، یہ تو پھر ان کی بات ہوگی، جبکہ ایسا نہیں۔ دعویٰ ہے کہ آپ آیت کے مفہوم سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ معنی لیں گے تو آیت کا منطوق دلالت کر رہا ہے، پھر بات مفہوم تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ہم تبینوں میں یہ اطمینان والا معنی اگر لیتے ہیں تو اس پر یہ اشکال ہے، لہٰذا اس کو ہم قبول۔ ایک اور گروپ آ گیا کہ نہیں، تبینوا اپنے معنی حقیقی میں، تبین کا معنی ہے علم، کہ تم یقین حاصل کرو۔ اچھا، لیکن مسئلہ آگے ہے، آگے جو ہے نا، ان تصیبوا قوما بجہالہ، وہ جہالت مقابل علم نہیں ہے، اس جہالت سے مراد ہے سفاہ، ناسمجھی۔ ہم نہیں کہتے سفی، وہاں پر جہالت سے مراد عدم العلم نہ لیں، بلکہ اس سے مراد کیا لیں؟ سفاہت، ناسمجھی، لاؤبالی، کہ کہیں سفاہت کی بنیاد پر، ناسمجھی کی بنیاد پر، لاؤبالی ہونے کی بنیاد پر تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اس پر پچھتانا پڑے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کوئی تعارض نہیں ہے۔ مفہوم میں آیت کیا کہتی ہے؟ ان جاکم فاسقن بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، علم حاصل کرو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، عادل خبر لے کر آئے، مفہوم یہ ہو گیا نا، تمہارے اوپر علم حاصل کرنا ضروری نہیں۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، جہالہ سے مراد عدم العلم نہیں لینا، صفا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صفاحت کی بنیاد پر، ناسمجھی کی بنیاد پر تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو۔ اور پھر فرماتے ہیں جب آدمی مخبر عادل کی خبر کو لیتا ہے پھر وہاں صفاحت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ علت تعلیل یہ ہے کہ صفاحت کی بنیاد پر کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو، اور جب مخبر عادل ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، پھر وہ صفاحت کی بنیاد رہتی نہیں ہے۔ لہذا مفہوم اور علت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں جہالت کا معنی عدم العلم نہیں کرنا، بلکہ جہالت بمعنی صفات کے لینا ہے۔ شیخ اعظم اس کو قبول بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ غور کرنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اس لیے، اول تو جہالت کو صفاحت کے معنی میں لینا، لفظ کو خلاف معنی ظاہری میں استعمال کرنا ہے، جو کہ محتاج قرینہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی لفظ کو اس کو معنی ظاہری کے خلاف میں استعمال کرتے ہیں تو قانون یہ ہے کہ آپ وہاں پر کوئی نہ کوئی قرینہ لائیں۔ یہ آپ خلاف ظاہر میں استعمال کریں، جہالت، عدم العلم، آپ عدم العلم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں صفات کی طرف، یہاں آپ کو قرینہ چاہیے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔
دوسرا توجہ کرنا ہے، بہت پیاری سی بات ہے، جواب شیخ عالم کا اشکال اس پر، اس لیے بھی یہاں صفحات کا معنی نہیں ہوتا کہ جو بیٹھے تھے جن پر حکم آ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ تھے پیغمبر اکرم، اصحاب پیغمبر، نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر سے کار سفیہ کا ہونا ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر یا دیگر اوقلا جو ان صحابہ میں اور بھی بڑے بیٹھے تھے ان کے بارے میں کہا جائے کہ کہیں تم نادانی کی وجہ سے، سفاہت کی بنیاد سے ایسا نہ کر بیٹھو۔ بھئی پیغمبر رئیس الاوقلا ہے، تو رئیس الاوقلا سے یہ کیسے ہوگا کہ وہ سفیہانہ اور ایسے جس کو ہم کہتے ہیں نا بھی ناسمجھی میں سب کچھ کرتا جائے بغیر ایسا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ صفاحت والا معنی یہاں مورد کے ساتھ جڑتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک اور بات پھر انہوں نے اور دلیل دے دی، وہ کہتے نہیں یہاں اگر ہم جہالت سے مراد عدم العلم لیں، جہاں تمہیں علم نہ ہو کچھ ایسا کر بیٹھو، پھر جو گواہ گواہی دیتے ہیں پھر وہ شہادت مفید علم تو نہیں ہوتی، مفید ظن ہوتی ہے، ظن بھی تو عدم العلم ہے۔ فتوی مفتی جو فتویٰ دیتا ہے ہم عمل کرتے ہیں، وہ علم تو نہیں ہوتا، ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ظن ہوتا ہے۔ بس اگر جہالت سے مراد آپ اس کا حقیقی معنی عدم العلم کا لیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر گواہوں کی گواہی بھی قابل قبول نہ ہو، مفتی کا فتویٰ بھی نہ ہو، چونکہ وہ بھی تو عدم العلم ہوتا ہے۔ شیخ اعظم اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں نا، آپ فتوی مفتی یا شہادت شاہدین اس پر اس کو قیاس نہ کریں۔ کیوں؟ کہاں خبر عادل، کہاں خبر فاسق؟ خبر فاسق اور خبر عادل میں فرق ہے۔ کیسے؟ جب مفتی فتویٰ دیتا ہے، دو عادل گواہ کسی بارے میں گواہی دیتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑا سا بھی تأمل کریں، تدبر کریں، تو اس سے احتمال خلاف رافع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی فاسق تمہیں خبر دے، تو چونکہ وہ متصف بصفت الفسق ہے، اس میں وہ ملکہ نہیں ہے کہ جو اس کو جھوٹ بولنے سے روکے، اس میں وہ ملکہ نہیں ہے جو اس کو حرام کاری سے روکے، تو آپ کہیں گے اگرچہ اللہ ظاہر یہ کہہ رہا ہے لیکن چونکہ اس میں وہ ملکہ نہیں، ہو سکتا ہے اس کی بات اللہ ظاہر تو مجھے صحیح لگ رہی ہے، لیکن جو ہی آپ اس پر تھوڑا غور کریں گے فوراً اس بات سے آپ کو اعتماد اور علم ختم ہو جائے گا۔ جو ان کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ لہذا خلاصہ یہ ہوا ابھی تک کہ کچھ حضرات نے کہا ہے کہ تبین سے مراد آپ اطمینان لیں۔ شیخ عالم نے کہا یہ اطمینان والا معنی اگر لیتے ہیں تو پھر مفہوم سے ثابت نہیں ہوتا، وہ تو منطوق دلالت کرے گا کہ خبر عادل قبول کر لو۔ کچھ نے کہا نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ جہالت سے مراد عدم علم نہیں لیتے بلکہ اس سے مراد صفاحت لیتے ہیں۔ شیخ عالم نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، فرماتے ہیں نہ، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اول تو خلاف ظاہر ہے اور دوسرا یہ مورد آیت سے بھی مختلف ہے۔ پھر تیسرے انہوں نے کہا تھا جی اگر جہالت سے مراد عدم علم لیں تو پھر گواہوں کی گواہی اور فتوی مفتی بھی قابل قبول نہ ہوگا، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ نہ، یہ اس قیاس ہے اور یہ قیاس مال فارق ہے۔ پس آپ اشکال ثانی سے بچ سکتے ہیں فقط ایک صورت میں کہ آپ تبین سے اس کا معنی حقیقی علم مراد نہ لیں، اطمینان لیں، لیکن پھر آگے فتعمل کہہ کے اس کو رد کرتے ہیں۔ وہ کیسے لیں؟ اگر وہ لیتے ہیں تو پھر مفہوم سے ثابت نہیں ہوگا، وہ منطوق سے ہوگا۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دوسرا اشکال آیہ نبا پر
کہ اس سے اگر حجیت خبر واحد ثابت کرتے ہیں تو یہ دوسرا اشکال ہے کہ مفہوم اور تعلیل کے درمیان تعارض والا۔ بہرحال ہمارے نزدیک یہ اشکال ناقابل رد ہے، اس اشکال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جب کوئی جواب نہیں ہے تو نتیجہ آپ نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ بعد میں بھی کہیں گے۔ اس کا مطلب ہے شیخ اعظم مطمئن نہیں ہے کہ آیہ نبا کے مفہوم سے حجیت خبر واحد کو ثابت کیا جائے۔ ابھی انشاءاللہ بات آگے چلے گی۔ یمکن ان یقال، وہ کل کہا تھا نا ھذا الاراد مبنی علی المراد بالتبین هو التبین العلمی کما هو مقتضی اشتقاق۔ آج فرماتے ہیں ممکن ہے کوئی کہے کہ تبین سے مراد اس کا معنی ہے حقیقی ہے، علمی نہیں ہے۔ تبین سے مراد کیا ہے کہ ان المراد منہ، تبین سے مراد ہے ما یعم ظہور العرفیہ، کہ جو ظہور حقیقی یعنی علم اور ظہور عرفی اس کو بھی شامل ہے۔ ظہور عرفی کون سا معنی ہے کہ اس میں عرفاً ظہور رکھتا ہو؟ تبین کا معنی ظاہری عرفی ہے من الاطمئنان، یعنی تبین اسے مراد ہو کہ جب تم اسے مطمئن ہو جاؤ، جب تک مطمئن نہ ہو، یہ نہیں کہ تمہیں جب تک اس کا علم نہ ہو۔ اطمینان کا معنی لیں الذی ہوا مقابل الجہالہ۔ توجہ اگر لطف لینا ہے، جب تبین بمعنی اطمینان کی ہوگا تو جہالت بمعنی عدم اطمینان کی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مطمئن نہ ہو اور عدم عمل کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ خوب، شیخ عالم فرماتے ہیں وَهَذَا، اگر ہم تبین سے مراد علم نہ لیں، اس سے مراد اطمینان اور جہالت سے مراد عدم اطمینان لیں، وَإِنْ كَانَ يَدْفَعُ الْإِرَادَ الْمَذْكُورَ عَنِ الْمَفْهُومِ، اگرچہ جو اشکال تھا، اشکال ہمارا چاہ رہا تھا نا کہ تعلیل اور مفہوم کے درمیان تعارض لازم آتا ہے، اگرچہ یہ معنی لینے سے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من حیث رجوع الفرق بین الفاسق والعادل فی وجوب التبین، اس لیے کہ فاسق اور عادل میں فرق ہے کہ فاسق کی خبر میں تبین یعنی اطمینان حاصل کرنا واجب ہو، لیکن عادل کے لیے یہ حکم نہ ہو۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ان العادل الواقعیہ، کہ جو شخص واقعاً عادل ہے، یحصل منہ غالباً الاطمینان، غالباً اس کی بات سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، بخلاف الفاسق، لیکن فاسق کی خبر سے غالب طور پر اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا فَلِذَا هَذَا وَجَبَ فِيهِ، لہذا خبر فاسق میں واجب ہے کیا؟ تحصیل هذا الاطمینان، کہ جیسے خبر عادل سے تمہیں غالب اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس پر بھی پہلے تم من الخارج، اس کی خبر پہ اعتبار نہ کرو، کسی اور طرف سے پہلے اطمینان حاصل کرو، بعد میں اس پر عمل کرو۔ بس اگر ہم یہ معنی مراد لیں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں۔ لیکن شیخ اعظم تبین بمعنی اطمینان کے معنی لینے میں اس پر مطمئن نہیں ہیں، اشکال کرتے ہیں۔ اشکال میں کیا فرماتے ہیں؟ لکن کا خبیر، کس بات کی آپ کو بہتر خبر ہے؟ خبیر فعیل کا وزن ہے جی، آپ بہتر جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا لطف لینے آگا؟ بِأَنَّ الْإِسْتِدْلَالَ بِالْمَفْهُومِ عَلَى حُجِّيَّةِ خَبَرِ الْعَادِلِ الْمُفِيدِ لِلْإِطْمِینَانِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ۔ بھائی دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ خبر واحد حجت ہے۔ دلیل کیا تھی؟ کہ آیہ نبا کا مفہوم دلالت کرتا ہے۔ جناب اگر آپ اطمینان کا معنی لیں گے تو مفہوم کے ذریعے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات مفہوم تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ المنطوق علی ھذا التقریر،
یدل علی حجیت کل ما یفید الاطمینان، آیت کا منطوق کیا کہہ رہا ہے؟ اطمینان حاصل کرو۔ منطوق کیا کہتا ہے؟ جو خبر اطمینان بخش ہو اس پر عمل کرو۔ تو آیت کا منطوق بتا رہا ہے کہ خبر عادل غالب طور پر اطمینان بخش ہوتی ہے۔ ہمیں مفہوم کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ گویا آیت ایک قاعدہ بتا رہی ہے کہ تمہیں اطمینان حاصل کرنا ہے، تو خبر عادل تو ویسے ہی اطمینان بخش ہے، تو منطوق آیت اس پر داد کر رہی ہے، پس ضرورت ہی نہیں ہے۔ پس فَيَثْبُتُ اعتبار مرتبۃ خاصہ من مطلق الظن، پس اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ منطوق آیا خود یہ بیان کر رہا ہے کہ مطلق ظن ایک ہے کہ وہ اطمینان جہاں سے بھی حاصل ہو، یہ دوسرا اشکال ہی بن سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہیں سے بھی اطمینان حاصل ہو۔ منطوق کہتا ہے کہ بس جب اطمینان آ گیا یہ ظن تمہارے لیے حجت ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئیے جی؟ لہٰذا پھر مفہوم کی طرف جانے کی ضرورت ہی، تو آپ اس کو ایک سطر میں یاد کریں گے تو یہ کہیں گے کہ شیخ اعظم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بمعنی اطمینان کے لیتے ہیں تو پھر مفہوم کی نوبت نہیں آتی، پھر منطوق آیت خبر واحد کو قبول کرنے پر داد کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہوتی ہی اطمینان بخش ہے، اور آیت بھی کہتی ہے جو اطمینان بخش اس کو قبول کرو، جبکہ آپ بات مفہوم کی کر رہے تھے، آپ منطوق کی کر ہی نہیں رہے تھے۔ ختم۔ اب ایک اور بات، ثم ان المحقیان، بعد رات کہتے ہیں نہیں جی ہم بتاتے ہیں کوئی مفہوم اور تعلیل میں تعارض نہیں ہے، بلکہ بات کو سمجھنا ہے۔ وہ کیا؟ تبین سے مراد علم ہے، لیکن جہالت سے مراد علم نہیں، بلکہ جہالت سے مراد صفاحت ہے۔ جب یہ معنی کریں گے تو کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ مثلا ثم ان المحقیان بعد، اچھا جی کیا ہے جی؟ منع دلالت التعلیل، یہ جو علت تھی وہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، یہ علت دلالت نہیں کرتی کس پر؟ کہ علی عدم جواز الاقدام علی ما هو مخالف للواقع، ان تصیبوا قوما بجہالہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ جب تک تمہیں واقع کا علم نہ ہو، یقین نہ ہو، تب تک اس پر اقدام کرنا صحیح نہیں ہے۔ نہیں یہ مراد، اچھا پھر کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَہَالَةِ، یہاں جہالہ سے مراد ہے آج صفحہ، یعنی فعل ما لا یجوز فعلہ، یعنی ایسا کرنا کہ جو عقلاء کے نزدیک درست نہیں ہوتا، جس کو ہم اردو میں کہیں گے غیر عاقلانہ کام کرنا۔ یہاں صفحات سے یہ مراد ہے کہ جو سمجھدار اور دانا لوگ جو نہیں کرتے، بمعنی صفحات کیا ہے؟ بمعنی عدم العلم کے نہیں ہے۔ غور کرنا غجان خوب۔ پس بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَہَالَةِ، جہالہ سے مراد صفحہ ہے، لا مقابل العلم، جہالہ سے مراد عدم العلم نہیں ہے۔ خوب، بے دلیل قولہ تعالی، اس لیے کہ آگے پھر خود آیت کا اگلا حصہ اس میں موجود ہے، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نادمین، کہ کہیں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا نہ پڑے۔ پچھتاتا بندہ تب ہے جب وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو عقلاء کے نزدیک درست نہ ہو، لاؤبالی میں، بے پرواہی میں، بے سمجھی میں، پھر پچھتاتا ہے کہ میں تھوڑا سوچ لیتا، یہ کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ خود بتا رہا ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جہالت سے مراد صفحات اس لیے ہے کہ لو کان المراد الغلط فی الاعتقاد، اگر جہالت سے مراد عدم العلم ہو، یعنی اعتقاد میں غلطی، یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا، آپ مراد یہ لیں گے کہ اگر جہالت سے مراد ہو عدم العلم، لما جاز الاعتماد علی شہادہ، پھر گواہوں کی گواہی اور مفتی کے فتویٰ پر بھی اعتماد کرنا صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی عدم العلم ہوتا ہے، علم تو نہیں ہوتا۔ وفی ہے، شیخ اعظم ان کی بات کو بھی رد فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا اشکال یہ ہے
مضافن الی کونہ خلاف ظاہر، اس لیے کہ لفظ جہالت کا جو معنی ہے، جس معنی میں لفظ جہالت ظہور رکھتا ہے وہ عدم العلم ہے، سفاہت۔ تو کسی بھی لفظ کو اگر خلاف ظاہر میں استعمال کیا جائے تو وہاں قرینہ ضرورت ہوتا ہے، وہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہالت کو صفاحت میں استعمال کرنا خلاف ظاہر ہے، اس کے معنی ظاہری میں کے خلاف میں استعمال کرنا ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے لطف لینے کا، کون سا؟ کہ ان الاقدام علی مقتضی قول الولید، آیت کے سائن نزول میں نے جہاں کو بتایا تھا۔ اب ولید نے کہا اب لڑنے کے لیے فقط صحابہ تیار نہیں تھے، پیغمبر اکرم بھی تیار ہو گئے، صحابہ بھی تیار ہو گئے۔ اب ولید کی بات پر اقدام کہ چلو جی قبیلہ بنی مشترک پر حملہ کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، لم یکن صفاحتاً قطعاً، اس پر آمادہ ہو جانا یہ آمادگی سفیہانہ عمل نہیں ہے۔ غور کرنا، سفیہانہ عمل کیوں؟ اس لیے اذ العاقل بل جماعت من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها، کوئی بھی عقل مند ہو وہ کبھی بھی کسی ایسی چیز پر اقدام کرے کہ جہاں مخبر کی خبر پر اس کو اقدام نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں صحابہ بھی موجود تھے، رئیس العقلاء پیغمبر اکرم کی ذات گرامی خود موجود تھی، تو ان کو جس خبر پر اعتماد نہ ہو وہ اس پر عام عقلاء بھی اقدام، تو اس کا مطلب ہے ولید کا حلیہ ظاہری یہ تھا کہ ان کی خبر پر ان کو وثوق ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت بھیج کر اس کا پردہ چاک کیا کہ یہ بندہ فاسق ہے، یہ بندہ قابل وثوق۔ لیکن آپ ان کا جنگ کے لیے آمادے ہونے کو سفیہانہ عمل کہہ ہی نہیں سکتے۔ پس فالآیت تدل علی المنع عن العمل بغیر العلم، لہذا آیت واضح کہتی ہے کہ جب تک تمہیں کسی بات کا یقین نہ ہو جائے، علم اور قطع نہ ہو جائے، تب تک اس پر عمل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہی کونہ فی معرض المخالفۃ الواقع، کہ اگر تمہیں علم نہ ہوگا، یقین نہ ہوگا، تو ممکن ہے اس کی وہ خبر خلاف واقع ہو۔ پہلے علم حاصل کرو پھر اقدام کرو۔ لہذا یہاں جہالت عدم العلم کے معنی میں آئے، صفاحت کے معنی میں نہیں۔ جو آپ نے اگلی بات کی ہے کہ جناب اگر جہالت بمعنی عدم علم کو، تو پھر گواہوں کی گواہی میں بھی تو علم نہیں ہوتا، فتویٰ مفتی میں بھی سے ہمیں علم نہیں ہوتا، پھر ان پر اعتماد بھی نہ کریں۔ جواب شیخ اعظم کہتے ہیں اما جواز الاعتماد علی الفتویٰ والشہادہ، فتویٰ مفتی پر اعتماد کرنا حالانکہ وہ بھی عدم العلم کا مصداق ہوتا ہے، گواہوں کی گواہی پر عمل کرنا حالانکہ وہ بھی عدم علم ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ لا یجوز القیاس بہ، آپ اس کو ان پر قیاس نہ کریں، یہ قیاس مال فارق ہے۔ لما تقدم فی توجیہ کلام ابن کیبا، اور پیچھے ہم نے بڑی تفصیل سے یہ باتیں ساری کی ہیں، کون سی؟ کہ ان الاقدام علی ما نحن فیہ، کہ بسا اوقات جب ہم خلاف علم پر عمل کرتے ہیں، ظن پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ہمارا اقدام مخالفت الواقع احیانا، اگرچہ وہ خلاف واقع کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن قد یحسن، لیکن پھر بھی وہ خلاف واقع کبھی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی حسن ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ لأجل اضطرار الیہ، اس لیے کہ ہمیں اس کی مجبوری ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ وعدم وجود الاقرب الی الواقع، اور اس کے علاوہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم اس کو نہ مانیں تو اور کوئی ایسی چیز جو واقع کے قریب تر ہو وہ بھی موجود، یعنی شہادت شاہد یا فتح کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز جو اقرب الی الواقع ہو وہ موجود نہیں ہوتی، جیسا فتویٰ مفتی ہے۔ اب دیکھو نا جی، اگر ایک بندہ مجتہد بھی نہیں ہے،
پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور وہ فتوے کو بھی قبول نہیں کرتا چونکہ یہ عدم العلم ہے، تو آیا وہ فروعات شریعہ کو انجام دے گا یا نہیں دے گا؟ معافی تو نہیں ہے۔ جب معافی نہیں ہے تو پھر کون سا آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ واقع کو حاصل کرے؟ پھر کوئی چارہ نہیں، وہی کہ بالآخر اس کو فتویٰ کی طرف آنا پڑتا ہے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ فرماتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ لِأَجْلِ مَصْلِحَةٍ، اور بسا اوقات عدم علم ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل کرنے میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اور شیخ اعظم مصلحت سلوکیہ کے قائل ہیں، دیگر اپنے دیگر مصلحت ہوتی ہے کہ جو ادراک واقع والی مصلحت پر مقدم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو لہٰذا اس لیے ہمیں جانا پڑتا ہے۔ بس کسی نے کہا کہ تبین کا معنی اطمینان کریں، کسی نے کہا نہیں تبین کا معنی علم ہے لیکن جہالت کا معنی صفاحت کریں، تو ہم اس مفہوم اور تعلیل کے تعارض سے بچ سکتے ہیں؟ شیخ عالم نے فرمایا نہ، پھر بھی نہیں بچ سکتے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں غور آگا، فَالْأَوْلَى لِمَنْ يُرِيدُ التَّفَصِّيَ عَنْ هَذَا الْإِرَادِ، لہذا جو شخص اس اشکال ثانی سے کہ جو مفہوم اور تعلیل کے درمیان تعارض والا اشکال تھا، جو شخص اس سے بچنا چاہتا ہے اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے، کون سا؟ التشبث بما ذکرنا، کہ ہم نے جو اس کو بتایا ہے، ہم نے کیا بتایا ہے؟ ہم نے بتایا ہے کہ تبین سے مراد ہو اطمینان اور جہالت سے مراد ہو شک یا ظن ابتدائی الزائل بعد الدقہ، کہ جو تھوڑی سی غور و فکر سے زائل ہو جاتا ہے، یہ مراد لیں۔ ان سے تشبث یعنی تمسک کرے گا تو پھر اشکال سے بچ سکتا ہے، ورنہ اشکال سے بچنا مشکل ہے۔ پھر خود ہی کہتے ہیں فتعمل، فتعمل کیا ہے کہ جناب اگر وہ ان سے تمسک کرے گا تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مفہوم سے ثابت کرنا ہے حجیت خبر واحد کو، اگر آپ اس کو اطمینان کے معنی میں لیتے ہیں تو پھر آیت کا منطوق اس پر داد کر رہا ہے، وہ مفہوم نہیں کر رہا۔ خوب، اگلی بات سوال مقدر اور جواب۔ وہ سوال مقدر کیا ہے کہ کوئی کہے کہ اگر ہم مراد اطمینان لیں تو اس کے لیے آیت کے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وجہ یہ عقل کہتا ہے کہ جب تب تم کسی فعل سے مطمئن نہ ہو اس پر اقدام نہ کرو، ٹھیک ہے جی؟ اور جب حکم عقل آ جائے تو اس کے لیے علیحدہ سے اتنی بڑی آیت اور اہتمام کی ضرورت، یعنی یہ کہنا کہ بھائی اگر کام کرنا ہے تو پہلے اطمینان حاصل کرو، یہ شارع نہ بھی کہے عقل بھی کہہ رہا ہے۔ غور کرو آپ، فرماتے ہیں نا، بہت سارے احکام ارشادی ہوتے ہیں کہ اگرچہ تمہارا عقل بھی تمہیں یہ کہہ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ حکم ارشادی ہوتا ہے۔ کیا؟ غور کرو، وفیہا، فرماتے ہیں اس آیت مجیدہ میں ارشاد ہے کیا؟ الی عدم جواز مقایسۃ الفاسق کے بغیر، خبردار خبر فاسق اور خبر عادل کو مقایسہ نہ کرنا، یہ دونوں ایک جیسی نہیں ہیں۔ وَإِنْ حَاصَلَ مِنْهُمَا الْاطْمِئْنَانُ، اگرچہ جیسے عادل سے آپ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ممکن ہے کسی فاسق کی خبر سے بھی تمہیں فوری طور پر اطمینان حاصل ہو جائے۔ بے شک فاسق کی خبر سے اطمینان حاصل ہو بھی جائے لیکن پھر بھی وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اچھا کیوں؟ وجہ یہ ہے، ارشاد اس بات کا ہے، سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ان الاطمینان الحاصل من الفاسق، فاسق نے خبر دی، آپ کو فوری طور پر اس کی خبر پر اطمینان آ بھی جائے تو یہ اطمینان یغول بالالتفات الی فسق، جو ہی آپ اس کے فسق کی طرف متوجہ ہو جائیں گے وہ اطمینان زائل ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ بندہ فاسق ہے، وعدم مبالاتہ بالمعصیہ، اور یہ کوئی معصیت کی پرواہ بھی، جھوٹ بولنا اس کے لیے کوئی مسئلہ
دیگر گناہ کرتا ہے وَإِنْ كَانَ مُتَحَرِّضًا عَلَى الْكِذِبِ، چاہے وہ کذب سے ہو۔ مراد کیا ہے؟ اب یہاں پر یہ لفظی ترجمہ ہے، آپ ایک لفظ یہاں متقنا فرماتے ہیں خبر عادل سے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اطمینان مستقر ہوتا ہے، زائل نہیں ہوتا۔ اور خبر فاسق سے اگر کبھی تمہیں اطمینان حاصل ہو بھی جائے تو وہ غیر مستقر ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے بندہ تو فاسق ہے، جب آپ دیکھیں گے کہ بندہ بہت سارے گناہ کرتا ہے، ممکن ہے کذب والا گناہ نہ ہو لیکن اور یہ بندہ شراب بھی پیتا ہے، یہ بندہ جوا بھی کھیلتا ہے، یہ بندہ فلاں بھی کرتا ہے، جو ہی آپ ادھر متوجہ ہوں گے وہ جو عارضی ایک قسم کا اطمینان آیا تھا وہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ تو آیت ارشاد کر رہی ہے کہ وہ اطمینان جو عادل کی خبر سے ہوتا ہے اس کو مقایسہ نہ کرو اس اطمینان سے کہ جو خبر فاسق سے آتا ہے۔ عادل کی خبر سے حاصل ہونے والا اطمینان مستقر کہلاتا ہے، اور فاسق کی خبر سے کبھی ہو جائے تو وہ غیر مستقر ہوتا ہے۔ تھوڑی سی آپ تحقیق کریں گے، تدبر کریں گے تو وہ ویسے زائل ہو جائے گا۔ وَمِنْهُ يَظْهَرُ الْجَوَابُ اما ربما يقال، اسی طرح فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمینان بمضمون، کوئی بھی عاقل شخص جب تک اس خبر کے مضمون سے مطمئن نہ ہو وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اب چاہے وہ جو خبر دینے والا عادل ہے چاہے فاسق ہے، لہذا آیت میں اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اگر خبر فاسق ہے تو پہلے اطمینان حاصل کرو۔ تو ہم وہی جواب دیں گے جو اوپر ہم نے دیا ہے کہ تمہیں متوجہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر کبھی کسی فاسق کی خبر سے تمہیں اطمینان حاصل ہو بھی جائے تو یہ اطمینان مستقر نہیں ہوتا۔ مراد کیا ہے؟ بس تمہیں چاہیے ایسا اطمینان حاصل کرو کہ جو پھر زائل ہونے والا نہ ہو۔ بہرحال یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم اس سے اطمینان والا معنی مراد لیں گے تو یہاں تک بحث آگے جان یہ مکمل ہوئی کہ شیخ اعظم نے فرمایا آیہ نبا کے ذریعے جو لوگ حجیت خبر واحد ثابت کرنا چاہتے ہیں اس پر دو اشکال ایسے ہیں جو ناقابل رد ہیں۔ آگے انشاءاللہ کچھ اور اشکالات ہیں لیکن وہ قابل رد ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔